میرا تو دل چاہتا ہے کہ یہ موضوع جو ہے وہ ہر جمعے ہی ہو کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اور اس پر بار بار کلام ہو، بار بار کلام ہو، بار بار کلام ہو، تاکہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں اپنے والدین کی محبت زندہ رہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر جمعے کو تو یہ موضوع نہیں ہو سکتا، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے تو میں کوشش ضرور کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے والدین کی بات ضرور کی جائے۔ لیکن آج کے جمعۃ المبارک میں ہم والدین کے ساتھ ساتھ ساس سسر اور ساس اور بہو کا تعلق، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ آپ تک کچھ باتیں پہنچا دیں۔ اگرچہ یہاں خواتین چونکہ موجود نہیں ہیں جو اس کو سماعت کر رہی ہوں، لیکن احباب اگر چاہیں تو اپنے گھر میں اصلاح کر سکتے ہیں، ان تک یہ میسج پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور رب کا حکم کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ کوئی قرآن مجید میں ایک آیت نہیں ہے، کئی بار کئی موقع پر میرے رب نے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم فرمایا۔ یہاں پر جیسے ہی رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ رب کی رضا جو ہے وہ ماں باپ کی رضا میں ہے۔ ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو رب راضی ہوتا ہے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک بہت سادہ سی بات، اور یہ حدیث پاک بارہا آپ نے مجھ سے سنی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی صبح اٹھ کر محبت بری نگاہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج کا موسم ہے، قافلے جا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے محترم سلیم بھائی نے بھی مسجد میں داخل ہوتے ہی کہا منگل کو ماشاءاللہ ان کی بھی روانی اللہ سفر آسان فرمائے، بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ کئی خوش نصیب آپ میں سے روانہ ہو رہے ہوں کہ آ چکے ہیں۔ لیکن ایک سوال میرا آپ سے ہے کہ جب ہم کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے تو وہ کسی علامہ صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس چلا جائے کہ حضرت میں حج کر کے آیا ہوں، اور 40-50 لوگ ساتھ گئے تھے، اور وہ سارے اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تمام ارکان بڑی محبت سے ادا کیے، اپنا گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر لاکھوں روپے خرچ کیے تیری رضا کی خاطر، میں سب کچھ کر کے آ گیا۔ اب وہ علامہ صاحب مفتی صاحب سے پوچھے کہ میں سب کچھ کر کے آیا ہوں، بس آپ مجھے تھوڑا سا یہ لکھ کے دے دیں کہ میرا حج قبول ہے، تو کوئی لکھ کے دے گا؟ حالانکہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، ماں باپ چھوڑا، بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر کے اپنا بزنس چھوڑا، 40 دن تک ہم وہاں رہے، سارے ارکان بھی ادا کیے، لیکن کوئی لکھ کر کہ حج قبول ہے؟ ہاں وہ یہ ضرور کہے گا بھئی اللہ نے توفیق عطا کی ہے تو اس کے فضل سے امید رکھی جائے کہ وہ یقیناً قبول بھی فرما لے گا، لیکن لکھ کر کوئی نہیں دے سکتا، سند کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اب دوسری طرف اگر آپ غور فرمائیں اور اگر سینے میں ٹھنڈ پہنچے تو مجھے جواب دیجیے گا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح اٹھ کر محبت بری نگاہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا۔ صرف دیکھنا ماں باپ کو، صرف اب کوئی کہے یار میرے پاس استطاعت نہیں ہے، اور حج ہے ہی صاحب استطاعت پر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہے صاحب استطاعت۔ اب کوئی کہے میں یار نہیں جا سکا، ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا ہے اور میں سوچتا ہی رہا کہ حج پہ جاؤں، لیکن حضرت میرے پاس اتنے وسائل نہیں بن پائے۔ لیکن یہ گھر میں بھی تو موقع دیا ہے نا میرے محبوب نے کہ وہ حج جو کر آئے ہیں تو اس کا تو پتہ بھی کوئی نہیں، اس کی تو سند بھی کوئی نہیں، لیکن یہاں تو حضور خود سند ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے صبح صرف محبت بری نگاہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ جنہیں دیکھنا ثواب تھا آج انہیں ہم دھکے دیتے ہیں، جنہیں دیکھنا حج کا ثواب ٹھہرا آج انہیں اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔
جنہیں دیکھنا ثواب ہے، آج اولاد اسی ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتی۔ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہ قرآن کہہ رہا ہے 15واں پارہ ہے کہ جب یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کہنا۔ انہیں کیا کہہ رہا ہوں نوجوان، انہیں اف نہ کہنا۔ اف کی تفسیر مختلف انداز میں کی گئی، یہاں تک بھی مفسرین نے لکھا کہ اس طرح کا منہ بھی کبھی نہ بنانا کہ تمہارے والدین کو تمہارا منہ دیکھ کے تکلیف ہونے لگے۔ یہ تو بہت پیچھے رہ گیا۔ آج تو اولاد جس انداز میں بات کرتی ہے، جو اولاد کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، جس انداز میں ہم سامنا کرتے ہیں آج ماں باپ کا، بات کرنے کا جو ہمارا انداز ہے، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، لیکن معاشرے میں بہت خدمت والے بھی دیکھیں اور بہت سے بد نصیب بھی دیکھیں اسی معاشرے میں، تو ہم کہاں کر؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ قرآن یہ واضح طور پر حدیث نہیں ہے، قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ رب نے اپنی عبادت کا صرف حکم دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بس، لیکن والد کی بات آئی تو پھر دیکھیں آیت کریمہ بڑھتی چلی جا رہی۔ یہ جب دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں انہیں اف نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں کبھی جھڑکنا نہیں۔ وہ بات بات پہ جھڑک دیتے ہیں، ابا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، تو بیچ میں خام خام میں بولنا ضروری ہوتا ہے۔ آج بیٹا چند جماعتیں کیا پڑھ گیا کہ اسے باپ کا فیصلہ بھی کوئی فیصلہ نہیں نظر آتا۔ اگر ماں باپ بات کرتے ہوئے، چونکہ بیچارے بہت سے ماں باپ ان پڑھ ہوتے ہیں، کوئی انگلش کا کوئی لفظ منہ سے نکل جائے، کوئی جملہ نکل جائے، اس پہ اپنے ہی بچے ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ بولنا نہیں آتا تو کیوں بولتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ آپ نہیں جانتے، تو خام خام میں کرنا ضروری ہوتا ہے، ہماری بے عزتی کرا دی آپ۔ میری بات سمجھے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی جھڑکنا نہیں، انہیں جھڑکنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قرآن واضح طور پر ہمیں سکھا رہا ہے جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرنا نا تو حسن ادب کے ساتھ پیش آنا، اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے ماں باپ کے سامنے۔ تو نوجوانوں، یہ میں بہت سادہ انداز میں بات کر رہا ہوں، یہ نچوڑ ہے خدا کی قسم۔ اگر آپ نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کر لیا تو آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی رضا ماں باپ کی رضا میں رکھی ہے۔ ماں باپ جس سے خوش ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، ماں باپ جس سے ناراض ہوتے ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثالیں تو بہت ساری ہیں، اس پر تفصیلی کبھی کلام کریں گے، کیونکہ میں نے کہا اس پہ ہم نے تھوڑا سا ساس سسر بہو کی طرف بھی آنا ہے، لیکن ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بے شمار واقعات، بے شمار باتیں والدین کے حوالے سے کئی دفعہ یہاں پہ بھی کلام میں نے کیا، لیکن کبھی غور کرنا چاہیے کہ یار ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ میرے جتنے بھی میرے دوست، میرے بھائی، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، بہت سے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی پنجاب سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے، سندھ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کوئی آج بڑی فیکٹری میں ہے، کوئی آج بڑی پوسٹ پہ ہوگا، کسی بڑے عہدے پہ۔ کبھی تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے سوچا دیا کرے کہ یار آج جن ماں باپ کو ہمیں فون کرتے 6 مہینے لگ جاتے ہیں، 6 ماہ بعد ہم فون کرتے ہیں کہ امی خیریت ہے، ابو ٹھیک ہیں آپ، تو انہوں نے تیرے لیے تجھے بڑا بنانے کے لیے اپنے آپ کو کتنی دفعہ کسی کے سامنے جھکایا ہوگا، صرف تجھے بڑا دیکھنے کے لیے۔ ہر ماں باپ کی خواہش، وہ جو ریڈی چلانے والا ہے نا، اس کی بھی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر بن جائے۔ وہ جو سبزی کا ٹھیا لگاتا ہے نا، اس سے بھی پوچھیں تو اس کی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا بہت بڑا انجینئر بنے، ہے کہ نہیں؟ والدین اپنی اولاد کو بڑا دیکھنے کے لیے خود کو کتنا گراتے ہیں، کبھی سوچا کسی نے؟ ماں باپ کس کس کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بچپن میں؟ کبھی اپنی ماں سے پوچھا اپنے بیٹھ کر کہ امی جب میں چھوٹا تھا پڑھنے جاتا تھا گھر کے حالات کیسے تھے؟ ابو کی تنخواہ کتنی تھی؟ ابو پیسے کہاں سے لاتے تھے؟ میرے خرچے کیسے پورے ہوتے تھے جب میں لاڈ کرتا تھا؟ جب تجھے سائیکل کی ضد چڑھتی تھی اور جب تجھے موٹر سائیکل چاہیے ہوتی تھی تو تیرے والد نے کیسے؟ کبھی ماں سے پوچھا بیٹھ کے؟ شاید تیری ماں نے اپنا سارا سونا بیچا ہو، شاید تیری ماں نے سارا زیور بیچا ہو، لیکن تجھے آج تک جتایا نہیں تیری ماں نے کہ میں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ آج 4 دن ہوتے ہیں میرا بھائی کمانے کے لیے جاتا ہے،
اور اگر ماں بیچاری کہہ بھی دے کہ بیٹا مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے، یہ کام ہے، اس پہ بھی وہ نوجوان چیخنے لگ جاتا ہے کہ پرسوں تو پیسے دیے تھے امی، وہ کہاں چلے گئے؟ جب تو نہیں کماتا تھا 15 سال 20 سال تک 25 سال تک، اور جب بھی تو آ کے اپنی ماں سے کہتا تھا کہ امی مجھے اتنے پیسے چاہیے، اس ماں نے تو کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا کیا کرنے۔ باپ سے کہا تھا، باپ نے کبھی غصے میں ڈانٹ بھی دیا کہ نہیں یہ تو ہر وقت پیسے کرتا رہتا ہے، ماں کہتی تھی اچھا میں نے کچھ چھپا کے رکھے، میں بتانا نہیں ابو کو، لے جا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہماری ماں باپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم بڑے بن جائیں، صرف ہر چھوٹے آدمی کی خواہش یہ کہ میرا بیٹا بڑا ان پڑھ ہے، وہ خود نہیں پڑھ سکا لیکن وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ نہیں میرا بیٹا تو پڑھا لکھا ہو نا، کم سے کم میں نہیں پڑھ سکا تو کم سے کم یہ تو بیچارہ پڑھ لکھ جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اتنے بڑے ہوئے کہ آج ہمیں اپنے ماں باپ بھی چھوٹے لگنے لگے، ہم اتنے بڑے ہو گئے۔ بہت سارے واقعات آپ معاشرے میں رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ خود ماشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ پرسنل ایک مسئلہ جو میرے عزیز ہیں یعنی کہ دور کے رشتہ دار بھی ہیں، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، سچ ہے۔ تو ایک نوجوان جس کے والد بیچارے کھیتی باڑی کرتے، آج بھی ہیں، بہت ضعیف ہیں بیچارے، انہوں نے ساری زندگی، 3 بیٹے ہیں ان کے، 2 نہیں پڑھ سکے، ایک بیچ والا بیٹا پڑھنے لکھنے کے لیے باہر چلا گیا، کراچی آ گیا۔ وہ 6 مہینے جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا، پنجاب سے سندھ سے، کہ فصلیں جو ہوتی ہیں نا وہ 2 موسم ہوتے ہیں، گندم ہوتی ہے، کپاس ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں کسی کے پاس۔ وہ جو کچھ بھی ہوتا تھا نا وہ لے کے پیسے جتنے بنتے تھے وہ اپنے بیٹے کو لا کے دے دیتا تھا کہ بھئی وہ 2 تو چلو کام ہم کرتے ہیں، یہ میرا بیٹا پڑھ لکھ رہا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت زیادہ ہوگی۔ اور یہاں پہ بیٹے بھی کہہ دیتے تھے جی ہمیں یہاں فیس بھرنی ہے اور یہاں بھی دینے ہوتے ہیں اور وہاں بھی دینے ہوتے ہیں، جی ہم نے جو رینٹ پہ گھر لیا ہوا دوستوں کا اس کے بھی ہوتے ہیں، جی کھانا کھانا ہوتا ہے۔ وہ 10 خرچے بڑھا کے بتاتے بیچارے سیدھے سادھے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس کو لوٹ رہے ہیں کس کو جھوٹ بول رہے ہیں، یا ہم اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہے ہیں، کبھی سینما کا پروگرام تو کبھی آؤٹنگ کبھی ہوٹلنگ، ماں باپ سارے دن کھیتی باڑی میں دھوپ کے اندر، ماں بھی کام کر رہی ہے، اب باپ بیچارہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، ماں جو ہے وہ سارا دن کپڑے سی رہی ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کے جب بڑا ہو جائے گا نا پھر ہمارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے، ہمارا بیٹا جب ڈاکٹر بن جائے گا پھر ہم سکون سے زندگی جئیں گے، ہمارا بیٹا جب انجینئر بن جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا نیا گھر ہوگا، نئی گاڑی ہوگی، ہمارے علاقے کے جس طرح بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، یہ سب کے خواب ہوتے ہیں، یہ سب یہ خواب دیکھتے ہیں۔ وہ ہر بار یہی کرتا تھا بیچارہ، جو کچھ ہوتا گاؤں کی چیز، دیسی گھی، یہ وہ جمع کر کے بیٹے کے لیے آتا۔ آپ یقین کیجئے ایک بار وہ باپ جب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی بیٹھا تھا، جب وہ چیزیں وغیرہ لے کر آیا، اب دوستوں نے پوچھ لیا بھئی یہ کون ہے، چونکہ اس کا لباس ہی بتا رہا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں ہے، وہ گاؤں کا ایک لباس، گاؤں میں دھوتی ہے کرتا ہے وہ پہن کے جس انداز میں، وہ اسی انداز میں بزرگوں نے آنا ہے، انہوں نے یہاں کے کوئی اپنا لباس تو نہیں بدل دینا کہ بیٹے سے ملنے جا رہا، لیکن خوشی ہوتی تھی کہ یہ میرا بیٹا پڑھ لکھ رہا۔ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، کان سے سنا اور دیکھا ہے میں نے آنکھوں سے۔ جب اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے اپنی زبان سے باپ نہیں کہا، اس نے کہا ہماری زمینوں پہ جو کام کرتے ان میں سے ایک ملازم کو میرے باپ نے بھیجا ہے، صرف اس بات پر کہ میرے دوستوں میں یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ میں ایک دیہاتی کا بیٹا ہوں۔ جس باپ نے تجھے بڑا بنانے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا، صبح سے لے کر شام تک وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، ماں بیچاری کپڑے سیتے سیتے آج بوڑھی ہو گئی ہے، بستر پر ہے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا ہے کہ آج ماں باپ چھوٹے لگنے لگے ہیں۔ کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی جنرل صاحب ہے، تو کوئی کرنل صاحب ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے۔ اور میرے دوستو یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ سارے ستارے جو ہے نا جب گھر جایا کریں اتار کے رکھ دیا کریں، ہم سب کچھ باہر والوں کے لیے، جب گھر جائیں ماں باپ کے سامنے تو ہم ان کے لیے وہی بچے ہیں جو آج سے 25 سال پہلے تھے، وہی بچے ہم۔ ہمارا یہ ہوتا ہم بہت بڑے باس بن گئے، ہم بہت بڑے مینیجر ہیں، یہ سب کچھ کمپنی میں اچھا لگتا ہے، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے اچھا نہیں لگتا۔ تو وہاں جب جایا کرے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کیا کرے۔
میں قسم کھا کے کہتا ہوں بڑی بڑی منصب پر بیٹھ کر وہ سکون نہیں ملتا جب ماں کے قدموں میں بندہ بیٹھا ہو اور ماں شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھ دے، جتنا لطف ملتا ہے اس وقت آپ نے شاید کبھی محسوس نہ کیا، کبھی کر کے تو دیکھیں، اندازہ ہو جائے گا۔ بڑی بڑی کرسیوں پہ نوجوانوں سکون نہیں ملتا۔ آج بڑے بڑے القاب لیے جاتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنی شناخت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی شناخت۔ اب آج ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے القابات وہ دے کے ہمیں نواز دیتے ہیں، لیکن بچپن سے لے کر آج تک ماں نے مجھے بھیا ہی کہا ہے، اور آج بھی بھیا کہتی ہیں۔ میرا نام گھر میں بھیا ہے، ماں نے جو شروع سے بھیا کہا، نام کبھی نہیں لیا، مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی میری ماں نے مجھے حامد کہہ کے پکارا ہو، ہمیشہ بھیا کہا۔ آج بھی فون آتا ہے تو بھیا۔ میں جتنا بھی بیزی ہوں یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، حقائق بتا رہا ہوں۔ آپ بھی مصروف ہوتے، ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر تو کچھ نہیں، کیونکہ میں اگر اس ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میری اس میں محنت شامل ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو نکما ترین انسان، کچھ بھی نہیں پلے۔ اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو خدا کی قسم یہ صبح شام میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے جو میں یہاں بیٹھا ہوں۔ آج آپ محبت کرتے ہیں اگر کسی بات پر فقیر سے تو یہ میری ماں باپ کی محبت ہے، اور یہ میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں جو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے اندر ذاتی کوئی کمال نہیں، آپ سب مجھ سے اچھے ہیں۔ اگر گناہوں کی بات کروں میں سب سے بڑا، آپ سب میں سے زیادہ گنہگار ہوں، لیکن یہ ماں باپ کی محبت ہے، اس بات پر مجھے یقین ہے۔ جب بھی میں گیا ہوں بولنے کے لیے پہلے ماں سے دعائیں لی ہیں اور پھر میں مائک پہ بیٹھتا ہوں، پھر جا کر میں نے بولنے کی کوشش کی ہے، اور جب تک دن میں 2-3 دفعہ بات نہ ہو جائے تو سکون نہیں ملتا، اور اللہ کریے سب کو یہ حاصل ہو جائے۔ 6 مہینے ماں باپ سے پوچھا ہی نہیں یار ہم نے ماں باپ کہاں ہیں، سارا دن وہ ان کو موبائل دلوا دیا۔ میں تو سفر کرتا ہوں نا، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے انداز سے سوچتے ہیں، اور میں ایک ادنا سا خطیب ہوں، میں اپنے انداز سے باتوں کو لیتا ہوں۔ چھوٹا سا موبائل ہم نے باپ کو دلوا دیا، ابا اس بات پر تو خوش ہے کہ بیٹے نے فون دیا، لیکن بیٹے کے پاس توفیق ہی نہیں کہ وہ فون کر لے کبھی۔ صبح سے شام تک وہ گھنٹی کھول کے ہی رکھتا ہے کہ میرے بیٹے کا، میرے پتر کا فون نہ آ جائے۔ کھیتوں میں کام کرنے گیا ہوا تھا، پیچھے پتر کا فون نہ آیا ہوا ہو، اور بیٹا یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے گھر کا ملازم ہے، یہ ہمارا باپ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ موضوع بہت بڑا موضوع ہے، اس پر بہت سارا کلام ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو ہم سب کچھ ہیں جب ماں باپ کی دعائیں ہیں، اگر ماں باپ کی دعائیں نہیں ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ میری بات ذہن میں رکھیں میرے نوجوان بھائی، ہماری کامیابی آج کوئی کسی عہدے پر ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ میں سے کروڑ پتی ہے، کوئی لاکھ پتی ہے، کچھ بھی ہے، آپ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں، آپ کا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں۔ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا، دیکھنا میرا رب تمہیں کیسے نوازتا ہے، اور پھر جو آپ کا سب کچھ ہے وہ اٹھا کر اپنے ماں باپ کے قدموں میں رکھا کریں، جیسے وہ چاہیں، جو فیصلہ وہ کر دیں۔ ساری زندگی انہوں نے تیری خواہشیں پوری کی ہیں یار، کبھی تو بھی پوچھ لیا کر امی تیری کوئی خواہش ہے؟ کبھی تو نے بھی باپ سے تنہائی میں بیٹھے پوچھا ابا تو نے ساری زندگی میرے لیے کمایا، داڑھی سفید ہو گئی، آج چند دن ہوئے مجھے کماتے ہوئے، کچھ پیسے میں نے بھی جمع کر لیے، کوئی تیری خواہش ہے تو مجھے بتا، تجھے کوئی نئی چیز چاہیے ہو، کوئی گاڑی چاہیے ہو، کوئی موبائل چاہیے ہو، تو حج پہ جانا چاہتا ہے، عمرے پہ جانا، یہ بھی ان سے بھی تو کبھی پوچھ۔ وہ بیچارے آج بھی وہ ضد نہیں کرتے کہ میرے بچے کے اپنے خرچے اتنے ہیں، وہ بیچارہ مجھے کیسے پورے کرے گا۔ وہ آج بھی گھر میں بیٹھ کے اچار سے روٹی کھاتے ہیں، اور تو یہاں ڈیلی بیٹھ کے دوستوں میں کڑھائیاں ٹھوستا پھرتا ہے۔ تجھے پتا ہے کہ تیرے ماں باپ کیسے رہتے ہیں؟ تو ان کا احساس کرنا چاہیے۔ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں تو سب کچھ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات اس حوالے سے عرض کروں، آپ سنتے رہتے ہیں واقعات علماء سے، کئی بار سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے، ایسا ہے یا نہیں؟ سنا رہا کئی بار آپ نے علماء سے سنا، کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، رب سے ہم کلام ہونے کا شرف ملتا تھا۔ سادہ سا جملہ ہے، سادہ سا، یہ جتنی میں نے بھی بات کی نا اس کا نچوڑ دے رہا ہوں، سادہ سا جملہ ہے، اللہ کرے کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے یہ بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے، رب سے ہم کلام ہونے کا شرف پاتے تھے۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی نا انہیں قدر ہوتی ہے، جب تک ہوتی ہے تو ہمیں قدر ہی نہیں ہوتی۔ حقیقت ہے، ہمیں جو خدمت کرنی چاہیے نہ میں کر سکا ہوں نہ آپ کر سکیں، کوئی بھی نہیں کر سکا جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم تو جتا دیتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی سی بات پہ بھی، لیکن ہمیں جو کرنی چاہیے ہم نے 1% بھی نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے انتقال کے بعد جب گئے نا تو یہ جملہ کہہ کہ میں ٹھہروں گا شاید میرے جوانوں تک یہ بات پہنچ جائے، تو فوراً پتہ کیا ندا آتی ہے، موسیٰ اب خیال سے آنا، کیا کرنا؟
خیال سے آنا. کیوں؟ پہلے بھی تو موسیٰ جاتے تھے، کبھی یہ تنبیہ نہیں ہوئی. آج کہا جا رہا ہے موسیٰ ذرا خیال سے سنبھل کے آنا. کس بات پر؟ اس لیے کہ آج تیرے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں. آج ہم بڑی بڑی مشکلیں جلدی سے حل ہو جاتی ہیں. تو آپ نے کبھی سوچا کہ تیری بوڑھی ماں تیرے لیے کیسے دعا کرے؟ یار اولاد تو ماں باپ کو دکھ بھی دے دینا، وہ تب بھی دعا ہی دیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی یار، صبح سے شام تک ہم مسئلے سنتے ہیں، کئی مریض آتے ہیں، لوگ اپنے مسائل ذکر کرتے ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے مسئلے سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بھی ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. ایک کی بیوی کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے فلور پہ رہتا ہے تو ماں باپ اوپر نہیں جا سکتے. ایک یہ کہتا ہے کہ ماں باپ بیمار رہتے تو میرے بچوں کی صحت کا مسئلہ رہے گا. ایک کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ماں باپ کو کھلا سکوں. 4 بیٹے، ایک بھی رکھنے کو تیار نہیں. لیکن میں نے ان والدین سے بھی ملا ہوں جن کی یہ کیفیت تھی، اور انہوں نے اس وقت بھی شکوہ نہیں کیا. کہنے لگے جی حالات ایسے ہیں، بچے بیچارے مجبور ہیں، رکھنا سارے چاہتے ہیں پر مجبور ہیں، کیا کریں. گھر کے مسئلے ہیں جی، ہم کہتے ہیں بس وہ میاں بیوی خوش رہیں، ہمیں تو بچوں کی خوشی عزیز ہے، جو خود دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. لیکن اس باوجود بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم بچوں سے ناراض ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 4 مل کر نہیں رکھ سکتے. انہوں نے بھی تو تمہیں، ایک بندے نے 4 کو پالا تھا کہ نہیں پالا تھا؟ اس ایک نے مزدوری کر کے تمہیں پالا تھا یا نہیں پالا تھا؟ تمہاری ہر ایک کی الگ الگ خواہش تھی، تمہارا لباس الگ، تمہاری سوچ الگ، تمہاری تعلیم کا معیار الگ. کوئی کسی کالج میں پڑھنے لگا، کوئی کہیں اسکول میں پڑھتا تھا، کسی کو کچھ چاہیے تھا، کسی کو گاڑی چاہیے تھی، کسی کو بائک. کبھی سوچا بیٹھ کے ہمارے باپ نے ہمیں کہاں سے دیا ہوگا؟ کبھی تنہائی میں سوچا آپ نے؟ آج اسی ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. اور جنہیں دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، انہیں چومنے پہ اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوگی. تو میں اس لیے کھلے لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ ہر 2 نمبر آدمی کے آپ ہاتھ چوم لیتے ہو جس کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. ہر روڈ پہ ملنے والے کے ہم ہاتھ چوم لیتے ہیں جی، کوئی پتنی بہت بڑی شخصیت ہوگی جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہوتے. جب ان کے ہاتھ چوم لیتے ہو تو جن کے قدموں میں میرے محبوب نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے نا، کبھی ماں کو بھی جا کے ان کے ہاتھ بھی چوم لیا کریں. جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے ان کی قدر کرے خدا کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب یہ سنیں، یہ سب کچھ ماں کی دعا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو اس کی ایک مثال اور دے دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ جواب ملا ایک کسائی ہے. کون ہے؟ کس کا پڑوسی؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی. یہ باتیں میری یاد رکھنی ہے، گھر بتانی ہے. موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی. اور پڑوسی کون ہے؟ کسائی. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کا نبی اور پڑوسی ہوگا کسائی. دل میں خواہش پیدا ہو کہ اس کسائی سے ملنے جاتا ہوں. آپ اس کسائی کے پاس آئے، ملاقات کی، مہمان بنے. وہ سارا دن اپنا کام کرتا رہا، شام کو اپنے گھر لے آئے. اس کو بھی نہیں پتا کہ آپ کون ہیں. آپ صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ کسائی کرتا کیا، عمل کیا ہے. گھر آیا، گھر میں اس کی ایک بوڑھی ماں تھی. اس نے جلدی سے لکڑیاں جمع کی، آٹا گوندا، کھانا بنایا. کھانا تیار ہوا. سب سے پہلے اس نے نوالے لیے، اس کو نرم کیا، غذا بالکل نرم کر کے اپنے اس بڑھیا ماں کو کھلایا. جب کھلایا نا تو ماں کچھ بولنے لگی، آواز سمجھ نہیں آئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسائی نے بتا میری ماں ہے. کیا کہتی ہے؟ کہتے جی ماں بڑی بھولی سیدھی ہے نا جی. کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوس عطا کرے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. اب وہ کسائی موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ماں تو ماں ہوتی ہے. اب یہ مجھے یہ دعا دیتی ہے، بھلا اللہ کا نبی کہاں، میں کہاں، میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی کیسے ہو سکتا ہوں؟ ماں ہے نا جی. بس دعا دے دیتی، کہتی جی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوس عطا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں چھلک گئیں. کہا کہ پھر سن لے کہ میں وہی موسیٰ ہوں جس کے اللہ نے تجھے پڑوسی بنایا ہے. میں اللہ کا نبی ہوں. تو یہ کہاں سے ملا؟ ماں باپ کی خدمت سے. ماں باپ موجود ہیں میرے دوستوں، ان کی خدمت کریں، ان کی رضا پہ راضی رہیں. اگر ماں باپ چلے گئے ہیں
تو کوشش کریں کہ ہر نیک عمل اپنے ماں باپ سے منسوب کر دیں. جب نماز پڑھا کریں 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کر دیا کریں. کچھ خرچ کرتے ہیں دینی معاملات میں، اپنے ماں باپ کی نیت کر لیں. کسی غریب کی مدد، ثواب آپ کو بھی ملے گا، ثواب آپ کو بھی ملے گا کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، لیکن نیت یہ کر لے کہ اپنے ابو کی طرف سے دے رہا ہوں، اپنی والدہ کی طرف سے دے رہا ہوں. پانی کا کنواں کھدوایا اپنے والد کی طرف سے، مسجد میں کوئی کام کیا اپنے والد کی طرف سے، نفل پڑھنے کا موقع مل گیا اپنے والد کی طرف سے، کوئی نفلی روزہ رکھ لیا میرے والد کی طرف سے، عمرے کی توفیق مل گئی تو ان کے نام کے بھی طواف کر. یہ ہے پیچھے جانے کے بظاہر خدمت نہیں. اور مشکوٰۃ شریف کی روایت موجود ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر پر ہر جمعے جاتا رہے نا، ہمیں تو سالوں سال ہو جاتے ہیں جاتے ہوئے، سالوں سال. اپنے آپ سے پوچھ لیں، میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھواتا کبھی، میرا مزاج نہیں ہے جی آپ بتائیں تو آپ بتائیں. شب برات اور پنجاب میں اور دیہی علاقوں میں جو ہے وہ محرم کا مہینہ جو ہے اس حوالے سے خاص ہے کہ جی محرم میں لوگ جاتے ہیں قبرستان، اور کراچی میں خاص طور پر میں نے دیکھا شب برات کی رات جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی میں نے کلام کیا تھا. اس کے علاوہ قبرستان جانا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی منع کیا گیا شرعی طور پر، نہیں جا سکتے. بس ایک شب برات کی رات قبرستان گزارنی، وہ بھی ٹائم مل گیا دوستوں کے ساتھ گٹکے کھاتے چل پڑے، جو توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات. یا محرم میں چلے گئے، پنجاب کے لوگ 8، 9، 10 محرم کو چلے جاتے ہیں. اور میرے بھائی کو پابندی نہیں ہے کہ صرف شب برات میں جانا ہے یا محرم میں جانا ہے، یہ ہم نے اپنے طور پہ قائم کر لیا. جب موقع ملے جایا کریں. بہت سارے نوجوان ہیں جنہیں باپ کی قبریں نہیں پتہ، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں آپ سے، نہیں پتہ انہیں قبر. تدفین ہوئی تھی سال ہو کے گئے ہی نہیں ہے. اور یہاں تو جو معاملہ قبرستان کا ہے، اگر اس پر بھی کبھی خطاب کروں میں بتاؤں گا آپ کو کہ پھر قبروں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. آپ کے نہ جانے کی وجہ سے چند دن گزرتے ہیں، کوئی نہیں آیا تو پھر اس کے بعد جو وہاں کے سارے معاملات سنبھالنے والے ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں، شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں کہ اس حوالے سے کہ قبرستانوں میں کیا کچھ ہوتا ہے. تو میرے بھائی وہ جایا کریں. ہر جمعے کے دن جو جاتا ہے نا اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے آ جائے، اس کے جاننے آنے کی وجہ سے نا اللہ اسے مقام ولایت عطا کر دیتا ہے. اس بات پہ ایک آخری بات، پھر کبھی انشاءاللہ والدین کے موضوع پہ ہم تفصیل سے کلام کریں گے، لیکن چونکہ حقوق پہ بات چل رہی تھی تو میرے دل میں آیا کہ آج تھوڑا سا والدین پر بھی بات ہو جائے. ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھوں. حضرت با یزید بسطامی علیہ الرحمہ، معروف بات ہے، بارہا آپ نے سنا کہ 12 سال یہ جنگلوں میں رہے. کس لیے؟ رب کی معرفت، رب کا قرب پانے کے لیے. 12 سال. ایک دفعہ گزر رہے تھے، راستے میں گھر آیا تو دل میں خیال آیا کہ کہیں اپنی والدہ سے ملتا ہوا چلا جاؤں. دروازے پر پہنچے، رات کا وقت تھا، تھوڑی دیر انتظار کیا کہ امی ابھی آرام کر رہی ہوں گی، امی جان اٹھ جائیں گی تہجد میں، تو پھر میں تہجد کا انتظار کیا. اندر سے آواز ہی پتہ چل گیا امی اٹھ گئی ہیں. دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ بیٹا آتی ہوں، ویٹ کرو. ماں آ گئی. اب ماں نے جب باید بسطامی کی حالت دیکھی نا کہ بھٹے کپڑے ہیں، ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، داڑھی خاک آلود ہے، زندگی گزار دی انہوں نے جنگلوں میں صرف رب کا قرب پانے کے لیے. امی جان نے جب یہ حالت دیکھی نا تو ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. لہجے میں ایک نرمی سی تھی، ایک درد تھا. مولا میرا بیٹا اتنے سالوں سے تیرا قرب پانے کے لیے جنگلوں میں پھرتا ہے، تو نے اپنا قرب نہیں عطا کیا ابھی تک میرے بیٹے کو. 12 سال کا عرصہ آتا ہے کہ 12 سال آپ رب کو. باجد بسطامی فرماتے ہیں وہ 12 سال کی محنت ایک طرف اور میری ماں کی دعا کے لیے وہ ہاتھ اٹھانا ایک طرف. میں نے 12 سال کی محنت سے وہ نہیں پایا جو صرف میری ماں نے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو مجھے رب نے عطا کر دیا. میرے نوجوان بھائیوں، ماں اگر ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، ماں کسی گھر میں کام ہی کیوں نہ کرتی ہو، ماں ماں ہوتی ہے. جنت صرف پڑھے لکھوں کو عطا نہیں کی گئی، ماں ماں ہوتی ہے. اور جس جنت کے پیچھے تو بھاگتا پھرتا ہے ماں باپ کو چھوڑ پر، کوئی جہادی بنا ہوا ہے جی، کوئی تبلیغی بنا ہوا ہے، کوئی مرشد کا خادم خاص بنا ہوا ہے، ماں باپ کا ہوش کوئی نہیں، ماں باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ ماں باپ کیا کرتے پھر. تو نہ ایسے جہاد کا کوئی فائدہ ہے، نہ ایسی تبلیغ کا کوئی فائدہ، نہ ایسی پیری مریدی کا کوئی فائدہ ہے کہ ماں باپ کا پتہ ہی کوئی نہ ہو ماں باپ کیا کرتے. ماں باپ کی خبر رکھا کرے، ماں باپ راضی ہو جائیں گی، ساری منزلیں آسان ہو جائیں. اور وہ جو کچھ تجھے اپنی محنت سے نہیں ملے گا وہ تیری ماں باپ کی دعا سے مل جائے.
آج جگہ جگہ لوگ دعا کے لیے جاتے ہیں، کبھی ہزاروں خرچ کر کے وہاں جا رہے ہیں، کبھی یہاں خرچ کر کے جا رہے ہیں، وہ فلاں بابا مشہور ہے اس کے پاس چلتے ہیں، وہ فلاں بابا مشہور ہے اس کے پاس چلتے ہیں، جی وہ اس کا کسی نے بتایا تھا وہاں چلتے ہیں۔ گھر میں جنت موجود ہے کسی نے نہیں کہا۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے ماں سے بھی کبھی کہہ دی یہاں تو پیسے نہیں دینے پڑتے، نذرانہ بھی نہیں لگتا، باقی تو جہاں جاتے ہیں خرچہ بھی ہوتا ہے، نذرانہ دیتے ہیں، جتنا زیادہ نذرانہ اتنی اچھی دعا، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے بتا دیا کرنا امی آج کل تھوڑا پریشان ہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ آپ یقین کریں جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے نا تو عرش حرکت میں آ جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کیا کریں۔ کئی واقعات، میں نے تو صرف 2 واقعہ کی طرف اشارہ دیتے ہوئے تھوڑی سی باتیں آپ سے کی ہیں، اور پھر انشاءاللہ کبھی اس پر تفصیلی کلام کریں گے۔ پھر حضرت اویس قرنی کا ذکر بھی اسی حوالے سے آتا ہے، کیا بات کریں جنہوں نے ماں کی خدمت کی ہے اور رب کو ایسا راضی کیا۔ پڑھے نا کبھی اویس قرنی کو، کیسے مقام مل گیا اویس قرنی کو۔ حضور بیٹھ کے صحابہ کی صحبت میں، حضور بیٹھے ہوئے صحابہ کی میت میں، حضور جو ہے صحابہ کے سامنے جو ہے حضرت اویس قرنی کا ذکر خود فرما رہے کہ میرا ایک عاشق ایسا بھی ہے۔ صحابہ موجود ہیں، ان کے سامنے اویس قرنی کی باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ اویس قرنی کبھی حضور سے ملے نہیں، صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، لیکن مقام یہ ہے کہ حضور خود ان کا ذکر کرتے۔ کس وجہ سے؟ حضور ناراض ہو گئے تھے۔ آج کوئی تھوڑا سا پیر کی خدمت سے لیٹ ہو جائے تو پھر کہتے نہیں جی چلا جا تو آسانے سے، آج کے بعد تجھے فیض نہیں ملے گا۔ حضرت میں ماں کو ہسپتال لے کے گیا ہو، بتا وہ پہلے ادھر آنا تھا کہ ادھر جانا تھا؟ یہ تربیت ہوتی ہے۔ آج پیر کو راضی کر لیا تو نے، وہ کائنات میں حضور سے بڑا پیر ہے کوئی؟ حضور کو پتا کہ اویس، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب اتنی محبت کرتا ہے آپ سے اویس، آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، ملنے کیوں نہیں آتا؟ میرے محبوب نے فرمایا اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت نے اسے روک رکھا ہے۔ کائنات کے مالک ناراض نہیں ہیں، خوش ہیں اس بات پر کہ وہ ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ صحابہ سے فرمایا کہ جب ملے اویس دعا کرانا میری امت کے لیے۔ کس بات پہ دعا کرائے؟ اس لیے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے رب منا لیا ہے۔ اب اویس کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو رب خالی نہیں لوٹاتا، اسے بھر دیا جاتا ہے۔ ایسا مقبول ہو گیا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آج کا پیغام، آج کا میسج ہے، اور کوشش کریں کہ جن کے گھر میں یہ نعمتیں موجود ہیں، ہم دور رہتے ہیں، والدین پنجاب میں رہتے ہیں، ڈیلی مل نہیں سکتے، آپ مل سکتے ہیں، ڈیلی گھر میں والدین موجود ہیں، زیارت کر کے حج کا ثواب بھی پا سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جب گھر جایا کریں، آج سے پہلے عادت نہیں تھی تو آج ڈال لیں یار، جب جائیں نا اپنے ماں باپ کا ہاتھ چوم لیا کریں۔ باپ بھلے چوراہے میں کھڑا، باپ باپ ہوتا ہے، وہ جیسا بھی ہو، اس کے ہاتھ چوم لیا کریں، اور پھر دیکھیں کیسے تمہیں رب عزتیں عطا فرماتا ہے۔ یہاں جھک جاؤ، ماں باپ کی عزت تم کرو، زمانہ تمہیں اپنے سر پہ بٹھا لے گا۔ اور اگر ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے تو پھر تم جتنے بھی بڑے بن جاؤ، تم اربوں پتی ہو جاؤ، کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی ہو جاؤ، تم اپنی نظر میں بھی ذلیل رہو گے، زمانے کی نظروں میں بھی ذلیل ہی رہو گے، کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ یا آپ لکھ لیں یہ بات، والدین کا نافرمان یہ کبیرہ گناہ ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کو سزا دنیا میں ملتی ہے۔ آپ خود متعین کر لیں۔ ایک شخص وہ ہے جو والدین کی خدمت کرتا ہے، بہت غریب ہے۔ ایک وہ کروڑ پتی ہے جو والدین کا نافرمان ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو دھکے دے کے نکال دیا، اپنے ماں باپ سے بات نہ کرنا پسند کرتا۔ آپ ان دونوں کو دیکھتے رہیں، ان کی زندگی، غریب اتنا خوش نظر آئے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور کروڑ پتی اتنا دکھی نظر آئے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سب کچھ اس کے پاس، پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہے نا یار، کہ سارا سکون پیسے میں رکھا ہے۔ اگر پیسوں سے سکون ملتا تو آپ مجھے بتا دینا کس دکان سے ملتا ہے، ہم پیسے دے کے سکون لے لیں تاکہ ہمیں نیند اچھی آ جائے۔ سکون کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، سکون کے لیے ماں باپ کی خدمت کر لیں، پھر دیکھیں دنیا بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون ہوگا۔